مکہ کی لیڈرشپ نے دارالندوہ میں مشاورت کی، دنیا کفر و شرک کے لیڈر جمع ہوئے، طے پایا اب عبداللہ کا یتیم ناقابل برداشت ہے، قرآن کی فتوحات ناقابل برداشت ہیں، ہمارا سکوپ نہیں رہا، ہمارا مستقبل خطرے میں ہے اگر قرآن کو نہ روکا گیا۔ کون ہے جو یہ کارنامہ انجام دے؟ ایک لیڈر کھڑا ہوا کہنے لگا میں 200 سرخ اونٹ انعام میں دوں گا۔ یہ اس دور کے جو سرخ اونٹ ہیں، آج کی شیورلیٹ امپالا یا بیوک یا مرسیڈیز، 200 سرخ اونٹ۔ کسی نے کھڑے ہو کے کہا میں جائیداد دوں گا، کسی نے کہا میں اسے اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا جو یہ کارنامہ انجام دے۔ محمد ناقابل برداشت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، غضبناک نگاہوں سے لیڈروں کی طرف دیکھا، کہنے لگا انعامات اپنے گھر میں رکھو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ کام میں کر دیتا ہوں، تم یہاں انتظار کرو، میں ابھی محمد کا سر کاٹ کے لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن خطاب، اب آپ ہی مجھے بتائیے اس سے بڑا بیمار کون ہوگا جو کائنات انسانی کے مسیحا کا سر قلم کرنے جاتا ہے، جو معالج انسانیت کا سر قلم کرنے جا رہا ہے، اس سے بڑا بیمار کون ہوگا؟ شمشیر بکف نکلا، ہاتھ میں تلوار لیے باہر آیا دارالندوہ سے، چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار ہیں۔ ایک آدمی نے دیکھا ابن خطاب غضبناک نظر آتا ہے، پوچھا کدھر؟ کہنے لگا محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ راولپنڈی کے دوستو، مجھے اجازت دے ایک بات کہتا جاؤں، اس دور میں لوگ مشرک تو تھے لیکن جھوٹے نہیں تھے، سچ کہتا ہوں، اتنی آسانی سے جھوٹ نہیں بولتے تھے جتنی آسانی سے آج ہم مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ابن خطاب نے کہا میں ابن عبداللہ کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، اس کا قرآن ناقابل برداشت ہے۔ اس آدمی نے کہا اگر قرآن ناقابل برداشت ہے تو پہلے اپنی بہن فاطمہ کے گھر سے ہوتے جاؤ۔ اچھے لوگ دوسروں کے گھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیتے ہیں۔ میں کانوں سے سن کے آ رہا ہوں کہ تیری بہن کے گھر سے قرآن کریم گونج رہا ہے۔ ابن خطاب کا غصہ، ابن خطاب کا غیظ و غضب دوہرا ہو گیا، کہنے لگا ابھی خبر لیتا ہوں، رخ بہن کے گھر کی طرف۔ اللہ اکبر۔ مکہ کی خاموش رات اور نصف شب گزر جانے کے بعد کا سناٹا بہن کے گھر کے قریب آیا تو فضا میں تحلیل ہو کر کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی قرآن کریم کی آیات کی آوازوں نے بگڑے ہوئے عمر کا استقبال کیا۔ سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہو. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. دل کی دنیا میں قرآن کریم نے ڈیرے لگانا شروع کیے. کفر و جہالت کے جراثیم پہ زوال آیا. قرآن کریم نے ابن خطاب کے ضمیر پہ دستک دی. اللہ لا الہ الا ہو. لات و منات عزا اور حبل کی پوجا کرنے والے آستانہ پرستی میں مبتلا، لات و منات عزا و حبل کے درباروں پہ جھولی پھیلانے والے ابن خطاب کبھی سوچا کہ کنہیں پایا کسے کھویا؟ کتنے کمزوروں کا دامن پکڑ بیٹھے ہو اور کتنے قوی سے دور ہو گئے ہو. فانی کو پکڑ لیا، باقی کو چھوڑ دیا. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله لا إله إلا هو لہ الاسماء الحسنی. رات کی تنہائی میں مکہ کے پرسکون سناٹے میں قرآن کریم کو سننے والا ابن خطاب اجمی نہیں عربی ہے اور عربی زبان کی فصاحتیں جانتا ہے، بلاغتیں جانتا ہے. صرف سن نہیں رہا، سمجھ بھی رہا ہے. صرف سن نہیں رہا ہماری طرح، سمجھ بھی رہا ہے. لہ الاسماء الحسنی. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. عمر نے اپنے ضمیر سے پوچھا مانوں یا انکار کروں؟ اقرار کروں یا انکار کروں؟ اس سچائی کے آگے جھک جاؤں یا دوڑ جاؤں؟ ضمیر نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو انکار بہت ہو چکا، یہ رات اقرار کی ہے. قرآن کریم نے فرمایا اننی انا اللہ. ابن خطاب کے ضمیر نے گواہی دی نام انت اللہ. جلدی سے آگے بڑھے، بہن کے دروازے پہ دستک دی، نوک کیا. فاطمہ نے دروازے کے سوراخوں سے جھانک کے دیکھا، اپنے بھائی کو کھڑا پایا. اپنے معلم، اپنے استاد سے کہا میرا بگڑا ہوا بھائی آیا ہے، میرا بیمار بھائی آیا ہے، آپ ایک طرف ہو جائیے، اس سے میں نمٹوں گی. استاد کو ایک طرف کر دیا، دروازہ کھولا. پہلے تو دل کی باتیں تھیں، پہلے تو ضمیر کی رہنمائی تھی نا، اب دروازہ کھلا تو ذرا دماغ بھی داخل ہو گیا. دروازہ کھلا تو دماغ بھی داخل ہو گیا. دماغ نے پوچھا فاطمہ کیا پڑھتے ہو؟ ضمیر نے نہیں، دماغ نے پوچھا فاطمہ کیا پڑھتے ہو؟ فاطمہ نے کانفیڈنس کے ساتھ کہا ہم جو پڑھتے ہیں آپ کو کیا؟ عمر نے کہا جانتا ہوں جو تم پڑھتے ہو، معلوم ہے مجھے. فاطمہ نے کہا جب معلوم ہے تو پوچھتے کیوں ہو؟ عمر نے کہا پوچھتا اس لیے ہوں کہ مجھ سے مشورہ لیے بغیر تم نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ فاطمہ نے کہا یہ باتیں مشورے کی نہیں، یہ تو اس کے انتخاب کی بات ہے. جب اس نے پسند کر لیا، جب اس نے چن لیا تو ہم پوچھیں کس سے؟ برادر مکرم، یہ بات تجھے بری لگے یا اچھی، تو اسے گوارا کرے یا نہ کرے، اطلاع عرض ہے کہ ہم بہت عرصے سے رحمت عالم کے غلام بن چکے. دماغ نے بازو اٹھایا، ایک نسوانی پیکر پر پوری قوت سے بازو مکہ بن کر لپکا. فاطمہ زمین پہ جا گری. عمر نے لاتوں اور مکوں کی بارش برسا دی. سر سے پاؤں تک فاطمہ خون میں نہا گئی. اور راولپنڈی کے دوستوں، عشق کے سفر میں جب جسم زخمی ہو جاتا ہے، عشق کے سفر میں جب جسم زخمی ہو جاتا ہے تو پھر روح پہ شباب آتا ہے، روح پہ جوانی آتی ہے. فاطمہ نے کہا عمر جس ماں کا تو نے دودھ پیا میں نے بھی تو اسی ماں کا دودھ پیا، پر یہ مقدر کی بات ہے کہ تو اس ماں کا دودھ پی کر کفر پہ پکا ہو گیا ہے اور میں اسی ماں کا دودھ پی کر ایمان پہ پختہ ہو چکی ہوں. اب دماغ ہار گیا، دماغ شکست کھا گیا. زمین نے کہا بس ہو چکا، بہت ہو چکا، اب ذرا دیکھ تو صحیح وہ صحیفہ کیا ہے، وہ کلام کیا ہے جو تو نے سنا. اب درخواستی بن گیا، کہنے لگا مجھے بھی دکھاؤ وہ کیا تھا جو تم پڑھ رہے تھے. درخواست کی. فاطمہ بنت خطاب فرمانے لگی
ہے تو بہت بڑا خوشی کا وقت کہ تو نے بھی قرآن طلب کیا. بہت بڑا خوشی کا وقت ہے میرے لیے کہ تو نے بھی قرآن طلب کیا. لیکن اس موقع پہ بھی ہوش کا دامن نہیں چھوٹے گا. کتاب اللہ کے آداب یہ ہیں کہ اسے مشرک نہیں چھو سکتا. آپ شرک کے بیمار ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں. لا یمسہ الا المطہرون. میں آپ کے دامن میں قرآن، آپ کے ہاتھوں میں قرآن نہیں دے سکتی ہوں. قانون کی بات تھی، یہ تو عمر بھی سمجھتا تھا کہ قانون موم کی ناک نہیں ہوتا، پھر قانون بھی اللہ کا. چپ ہو گئے لیکن آرزو آنکھوں میں سمٹ آئی، تمنا آنکھوں میں سمٹ آئی. رحم طلب نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھا، کیا میں قرآن نہیں دیکھ سکوں گا؟ تو پھر بہن نے اپنا دوپٹہ بھائی کی گود میں رکھ کے قرآن کریم کو دامن میں رکھ دیا. لکڑی پہ لکھا تھا، پتے پہ لکھا تھا، یا کسی کپڑے پہ لکھا تھا، جس صورت میں بھی تھا قرآن سامنے رکھ دیا. پابند کیا ہاتھ نہیں لگانا، صرف دیکھو. اور جو ہی نظر پڑی حسن اتفاق دیکھی. قرآن کریم نے پھر کہا اننی انا اللہ. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن مقدس. اننی انا اللہ. لات و منات، عزا و حبل کے درباروں سے امیدیں وابستہ کرنے والے ابن خطاب سجدے کے قابل یہ نہیں جو ہاتھوں سے بنائے جائیں. سجدے کے قابل کون؟ اللہ ہی. آپ آ جائے ہیں میرے عزیز. سجدے کے قابل کون؟ باہر والے حضرات بھی، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی. آپ جلدی تشریف لاتے تو آپ بھی بیٹھنے والوں میں ہوتے نا. جو دیر سے آتے ہیں پھر انہیں قربانی دینا پڑتی ہے نا جی. ہاں صحت مند جواب آئے. اننی انا اللہ. سجدے کے قابل لات و منات، عزا و حبل، تمہاری سوسائٹی کے ارباب. ارباب قوم نا، یہ جو یہاں ایک قوم بھی ہے ارباب، کہیں وہ مجھ پہ نہ ناراض ہو جائیں گے. رب کی جمع ہے، چھوٹے چھوٹے رب. یہ حضرت صاحب. سجدے کے قابل یہ نہیں، سجدہ کس کا؟ قرآن کریم نے عمر کے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے فرمایا اننی انا اللہ. انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لائق کون؟ ہی پہ ضرب، تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لائق کون؟ سجدہ کس کا؟ مسجود کون؟ اللہ ہی یا اللہ بھی. راولپنڈی کے روشن ضمیروں، اللہ ہی یا اللہ بھی. خدا کی قسم، اگر میرے آقا اللہ بھی پہ راضی تو نہیں، چپ ہو جاتے تو دانت نہ ٹوٹتے. اللہ بھی پہ راضی نہیں، صرف چپ ہو جاتے، حجرے میں بیٹھے رہتے، مطالعہ کرتے رہتے کتابوں کا، اور کہتے بس ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہو، ہمارا کیا. دانت نہ ٹوٹتے، سمیہ دو لخت نہ ہوتی، خبیب انگاروں پہ نہ بھونا جاتا، حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے نہ ہو جاتے، وطن چھوڑ کر بے وطن نہ ہونا پڑتا.
لیکن یہ ساری آزمائشیں آئیں کیوں؟ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. یہ ہے اصل بات. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہی پہ ضرب میدے سے نہیں ضمیر سے. میرے آقا نے تو دانت تڑوا کے منوایا، خبیب نے جسم جلا کے منوایا، سمیہ نے ٹکڑے ہو کے منوایا. راول پنڈی والو آپ کھانا کھا کے تو جواب دیں. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود. علام الغیوب کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، زندگی اور موت کا مالک کون؟ اننی انا اللہ. حسن اتفاق ہے. جو ہی نظر پڑی قرآن کریم نے پھر وہی بات دہرائی، اننی انا اللہ. ابن خطاب نے کہا نعم انت اللہ واشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد. بہن نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی یہ شہادت تو یہاں ہو گئی، اگلی شہادت ان کے قدموں میں جا کے دونا. یہ شہادت تو یہاں ہو گئی، اگلی شہادت ان کے قدموں میں جا کے دونا. وہاں بھی تو ہاتھ اٹھے ہوئے تھے آنسو کی برسات میں، وہاں بھی تو آنسو کی برسات میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اے میرے بے نیاز معبود، اے میرے دادا ابراہیم کے معبود، تجھ سے کوئی منوا تو نہیں سکتا، تجھے کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا، بس یہ تیرے محبوب کی آرزو ہے، محمد کی تمنا ہے. دو نام پیش کرتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک ادھر بھیج. یا عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب عمرو بن ہشام مالدار ہیں، دولت مند ہیں، ساہوکار ہیں، وڈیرا ہے، چودھری ہے. لعنت بھیج، لعنت بھیج، رہنے دے. میں تجھے وہ ہیرا دے رہا ہوں جس کے پاس جوانی ہے، شباب ہے، غیرت ہے، شوکت ہے، سولت ہے، جلالت ہے. ابن ہشام کو رہنے دو، ابن خطاب کو بھیجتا ہوں. اب یہ سب تیاریاں ہیں، یہ سب تمہید ہے. بہن نے منہ پہ ہاتھ رکھا، توحید کی شہادت تو ہو گئی، رسالت پر گواہی، رسالت کے قدموں میں جا کے دھونا. ابن خطاب سوچنے لگے، پوچھا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فاطمہ نے کہا عشق کی منزل پہ اکیلے جانا ہوتا ہے، اکیلے جاؤ گے اور اسی حال میں جاؤ گے جس حال میں آئے تھے. ابن خطاب ہاتھ میں تلوار لیے روانہ ہوئے. ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن پر
آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ پہرے پہ ہیں، انہوں نے دور سے ابن خطاب کو آتے دیکھا، ظاہر ہے کہ یہ نام دشمن کا تھا، دوست کا تو نہیں۔ عمر کو آتے دیکھا، للکارا، فرمایا خبردار سوچ کے آنا، یہ رحمت عالم کی بارگاہ ہے، یہاں تو اونچی آواز سے بولنا بھی گوارا نہیں۔ رحمت عالم نے سنا، فرمایا چچا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسے روکو نہیں، آنے دو، یہ دشمن بن کر نہیں آ رہا، دوست بن کر آ رہا ہے۔ دروازہ کھلا، ابن خطاب اندر داخل ہوئے، رحمت عالم نے فرمایا کیسے آئے ابن خطاب؟ عرض کیا اللہ کے رسول سر لینے آیا تھا۔ ابن خطاب ہاتھ میں تلوار لیے روانہ ہوئے، ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن پر آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ پہرے پہ ہیں، انہوں نے دور سے ابن خطاب کو آتے دیکھا، ظاہر ہے کہ یہ نام دشمن کا تھا، دوست کا تو نہیں۔ عمر کو آتے دیکھا، للکارا، فرمایا خبردار سوچ کے آنا، یہ رحمت عالم کی بارگاہ ہے، یہاں تو اونچی آواز سے بولنا بھی گوارا نہیں۔ رحمت عالم نے سنا، فرمایا چچا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسے روکو نہیں، آنے دو، یہ دشمن بن کر نہیں آ رہا، دوست بن کر آ رہا ہے۔ دروازہ کھلا، ابن خطاب اندر داخل ہوئے، رحمت عالم نے فرمایا کیسے آئے ابن خطاب؟ عرض کیا اللہ کے رسول سر لینے آیا تھا، اب سر دینے آیا ہوں۔ دشمن بن کر چلا تھا، آمد فاروق اعظم سعادت فاروق اعظم، سعادت فاروق اعظم، خلافت فاروق اعظم، دشمن بن کر چلا تھا، اب دوستی مقدر میں آ گئی، بگڑا ہوا آیا تھا، تیرے قرآن نے بنا دیا محمد، بیمار چلا تھا، تیرے قرآن نے صحت مند بنا دیا۔ رحمت عالم نے فرمایا اسلام قبول کرنا ہے۔ عرض کیا قبول کس کو کہتے ہیں؟ اسلام پہ جینا اور مرنا ہے۔ کلمہ شہادت پورا کیا اور نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تیاری کرو، نماز پڑھنی ہے نا۔ اسی دوران فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، بس اتنا سا وقت لگا آپریشن میں، بس اتنا سا وقت لگا، نماز کی تیاری کرو نا۔ تقدیر نے کہا ابن خطاب قربانت شوم، قربانت شوم ابن خطاب، زندگی کی پہلی نماز کیسی پڑھو گے؟ تو مقتدی بنے گا، محمد تیرا امام بنے گا، یہ تیری زندگی کی پہلی نماز ہے۔ وضو بنایا، وضو بنا چکے تو عرض کیا نماز ہوگی کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں۔ عرض کیا پر کیوں؟ اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کیوں نہ ہو؟ رحمت عالم نے فرمایا تیری قوم کو گوارا نہیں وہاں جانا۔ یہ بھی حضور کی مثالی شرافت تھی، یہی رکاوٹ بنا ہوا تھا، ابن خطاب رکاوٹ بنا ہوا تھا کہ کوئی مسلمان بیت اللہ میں نظر نہ آنا چاہیے، لیکن حبیب کبریا نے سوچا جو اپنا بن کے آ جائے اسے ماضی پہ تانا بھی نہیں دیا کرتے۔ فرمایا تیری قوم گوارا نہیں کرتی نا عمر، لیکن عمر تو سمجھ گئے۔ عرض کیا اللہ کے رسول بس جو بھی گوارا نہیں کرتا وہ گزر گیا، یہ سب کہانیاں ماضی میں چلی گئی، میں جا رہا ہوں بیت اللہ کا دروازہ کھولتا ہوں، آپ
تشریف لائیے، میں دیکھتا ہوں کون ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کے دکھائے۔ صفا کی بلندی پر، صفا کی بلندی پہ کھڑا ہے ابن خطاب۔ صبح کا چہرہ سرخ ہو کر نمودار ہو رہا ہے۔ ادھر ابن خطاب نے مکہ کی لیڈرشپ کو پکارا، دنیا کفر کے بیماروں، دنیا شرک کے آدم خور کرگسوں، ابن خطاب بول رہا ہوں، یہ صبح میرے ایمان کی صبح ہے، یہ فجر میرے ایمان کی فجر ہے۔ رحمت عالم کے موقف سے تم نے میرا انکار بھی دیکھا تھا، اب اقرار دیکھو گے۔ تم نے میری بغاوت دیکھی تھی، اب رحمت عالم سے اطاعت دیکھو گے۔ تم نے میرا بگڑنا دیکھا تھا، اب سنورنا دیکھو گے۔ تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا، مجھے میری قرآن کے بغیر نبھتی نہیں۔ تو اطلاع عرض ہے کہ صاحب قرآن میرے آقا نماز ادا کرنے کے لیے بیت اللہ میں آ رہے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میرے آقا کا راستہ روکتا ہے۔